آج ویو 360 میں امریکہ میں ماس شوٹنگز 2013 سے اب تک 2000 سے زائد واقعات میں سینکڑوں افراد ہلاک. ٹویٹر پر معلومات کس حد تک مستند؟ جانیے پاکستانی ٹویٹر پر سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والی شخصیات میں سے ایک سے. اور جانیں گے کہ فلموں کی نمائش نہ ہونے سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کیسے متاثر ہو رہی ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ میں گزشتہ کچھ سالوں میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی وجہ بننے والی ماس شوٹنگز کے واقعات میں اب تک سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہو چکے. اگر ہم امریکہ میں گزشتہ 5 برسوں میں ہونے والی ماس شوٹنگز کے واقعات کا جائزہ لیں تو ان سالوں میں 29 ماس شوٹنگز کے واقعات ہوئے. کانگریشنل ریسرچ سروس اور ایف بی آئی کے مطابق ماس شوٹنگ کسی ایک یا زیادہ مقامات پر ایک ہی وقت میں ہونے والی فائرنگ کے ان واقعات کو کہا جاتا ہے جن میں 4 یا 4 سے زائد افراد ہلاک ہوں. ماس شوٹنگ کا تازہ ترین واقعہ امریکی ریاست کولراڈو کے شہر بولڈر میں ہوا جس میں ایک پولیس آفیسر سمیت 10 افراد ہلاک ہوئے. گزشتہ روز بولڈر کے شہری ہلاک ہونے والے پولیس آفیسر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے کی گزرگاہ کے اطراف میں کھڑے ہوئے. ویسے تو امریکہ میں 2013 سے اب تک 2000 سے زائد ماس شوٹنگ کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اگر امریکہ کی ماڈرن ہسٹری میں ہونے والی سب سے بدترین ماس شوٹنگ کی بات کریں تو امریکہ میں ماس شوٹنگ کا بدترین واقعہ اکتوبر 2017 میں پیش آیا جب ایک سفید فام شخص اسٹیفن پیڈک نے ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس میں ہونے والے ایک میوزیکل فیسٹیول میں گولیاں چلا کر 58 لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. اس شوٹنگ میں زخمی ہونے والے 2 افراد 2019 اور 20 میں چل بسے تھے. یوں حملہ آور سمیت ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 61 بن جاتی ہے. 2016 میں ریاست فلوریڈا کے شہر اورلینڈو کے ایک نائٹ کلب میں عمر متین نامی حملہ آور نے 49 لوگوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. 2007 میں ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں سیونگ ہوئی چو نے حملہ کیا اور 32 لوگوں کی جان لے لی، جبکہ 2012 میں سینڈی ہوک ایلیمنٹری اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں 27 افراد ہلاک ہوئے جن میں 20 بچے شامل تھے اور ان کی عمریں 6 سے 7 برس کی تھیں. امریکی ریاستوں کولراڈو اور جارجیا میں ماس شوٹنگ کے حالیہ واقعات کے بعد صدر جو بائیڈن نے قومی سطح پر ایسے ہتھیاروں پر پابندی لگانے پر زور دیا ہے جو بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا باعث بن سکتے ہیں. ریاست کولراڈو کے علاقے بولڈر کی ایک سپر مارکیٹ میں خون ریز فائرنگ کے واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس پر لگے وہ جھنڈے ایک بار پھر سوگ میں سرنگو کیے گئے ہیں جو صرف چند روز پہلے ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں 3 سپاز میں شوٹنگ کے خون ریز واقعے کے بعد بھی جھکائے گئے تھے. منگل کے روز صدر جو بائیڈن نے امریکی کانگریس پر زور دیا کہ وہ گن سے متعلق امریکی قوانین کو سخت کرنے کے لیے فوری کارروائی کرے جو دنیا کی ترقی یافتہ جمہوری ممالک میں سے سب سے کم سخت قوانین ہیں. ہم اس ملک میں ایک بار پھر حملہ کرنے والے بڑے ہتھیاروں اور زیادہ گنجائش والے میگزینوں پر پابندی عائد کر سکتے ہیں. سن 1994 میں کانگریس نے ایک وقت کئی فائر کرنے والے آٹومیٹک یا سیمی آٹومیٹک ہتھیاروں یا اسالٹ ویپنز پر 10 سال تک کی پابندی کا قانون منظور کیا تھا جس کی میعاد 2004 میں ختم ہو گئی تھی اور ریپبلکنز کی شدید مخالفت کی وجہ سے اس کی تجدید نہیں ہو پائی. امریکہ میں اس معاملے پر سخت تفریق پائی جاتی ہے جس کا ثبوت اسی ہفتے گن کنٹرول سے متعلق امریکی سینٹ میں ہونے والی سماعت ہے. ہر بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعے کے بعد اس کمیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹس قانون کی پاسداری کرنے والے شہریوں سے گنز ضبط کرنے کی تجویز پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کا سیاسی مقصد ہے. صدر بائیڈن نے سینٹ پر اس بارے میں بھی زور دیا کہ گنز کے مالکان کے پس منظر کی جانچ پڑتال میں اضافے کے لیے بل منظور کیا جائے جسے ڈیموکریٹس نے حال ہی میں ایوان نمائندگان سے منظور کروایا. بیک گراؤنڈ چیک کی توسیع، خودکشیوں کے بچاؤ، بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات، نفرت انگیز جرائم کی روک تھام کے لیے سخت قانون سازی، گھریلو تشدد کے متاثرین کی حفاظت اور اسلحے کو سٹور کرنے کا محفوظ معیار،
اس قسم کے اقدامات ہماری رسائی میں ہیں۔ kinds of measures are within our reach. صدر بائیڈن نے گن سے ہونے والے تشدد کے خاتمے کے لیے انتخابی مہم تو چلائی، مگر یہ واضح نہیں کہ وہ کس حد تک اپنا سیاسی اثاثہ اس معاملے پر لگانے کے لیے تیار ہیں، جبکہ $3 کھرب کے بنیادی ڈھانچے کی منصوبہ بندی اور امیگریشن اصلاحات جیسے مسائل پر قانون سازی ان کی ترجیحات بھی ہیں۔ سابق ڈیموکریٹک صدور نے اسلحہ رکھنے سے متعلق سخت قوانین منظور کرانے کی کوشش تو کی مگر ناکام رہے۔ ان میں بیراک اوباما بھی شامل ہیں، جنہوں نے سن 2012 میں ایک سکول شوٹنگ کے واقعے کے بعد جس میں 20 بچوں سمیت 27 افراد ہلاک ہوئے تھے، قانون سازی کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی آئین کی دوسری ترمیم شہریوں کو آتشی اسلحہ رکھنے کا حق فراہم کرتی ہے۔ امریکہ میں گنز رکھنے کے حق کی حامی مضبوط لابی کی وجہ سے اسلحے کو محدود رکھنے کے لیے سخت قانون سازی مشکل سے دوچار رہی ہے۔ If anything was going to make it through, I think اگر اسے ممکن بنانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب کے لیے آتشی اسلحے کی منتقلی کے لیے بیک گراؤنڈ چیک ضروری قرار دیا جائے۔ اس کے لیے موجودہ آن لائن نظام اور بیک گراؤنڈ چیک کے نظام میں موجودہ سقم دور کرنے ہوں گے۔ دنیا کی سویلین آبادی کے پاس موجود کل آتشین اسلحے کا تقریباً 45% امریکی شہریوں کے پاس ہے، یعنی ملک میں ہر 100 شہریوں کے لیے تقریباً 120 گنز موجود ہیں۔ بیماریوں کی روک تھام کے امریکی ادارے CDC کے مطابق صرف سن 2019 میں گن سے 40,000 لوگ ہلاک ہوئے، جو کہ گن وائلنس سے ہونے والی سب سے زیادہ شرح ہے۔ پیٹسی ودیا کسوارا کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی، facebook.com/VOA Urdu، ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ سوشل میڈیا کے آنے سے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں معلومات کے تبادلے اور حصول میں بہت تبدیلی آئی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا پر بہت سے موضوعات کی آزادانہ اور متوازن کوریج نہ ہونے کی شکایت رکھنے والوں کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز کی شکل میں ایک متبادل میڈیم ملا۔ خبروں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹویٹر کا کردار صحافت کے شعبے میں خاصا نمایاں رہا۔ اپنی رائے محدود الفاظ میں دنیا تک پہنچانے کے لیے شروع کی گئی اس ایپ کی اس ہفتے 15ویں سالگرہ ہے۔ دنیا بھر میں جو کروڑوں صارفین کے ساتھ کمپنی کبھی خود کو آزادی اظہار کی پارٹی کا فری اسپیچ ونگ کہتی تھی، آج اپنے پلیٹ فارم کا غلط استعمال کرنے والوں سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ 2006 میں ٹویٹر کے شریک بانی جیک ڈورسی نے تاریخ کی پہلی ٹویٹ کی تھی، اور آج اس پر یقین کرنا مشکل ہے کہ سوشل نیٹ ورک ٹویٹر اس ماہ اپنی 15ویں سالگرہ منا رہا ہے، اور اس پر بھی کہ اس پہلی ٹویٹ پر اس وقت ایک آن لائن نیلامی میں $25 لاکھ کی بولی لگ چکی ہے۔ ٹویٹر، جس کا آغاز 140 الفاظ کی حد کے ساتھ ایک مائکرو بلاگ کے طور پر ہوا تھا، دنیا بھر میں مشہور شخصیات، عالمی رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے ایک میگا فون بن چکا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ایک طرح کا ڈیجیٹل کامنز یا ایک ایسا پبلک مقام ہے جہاں لوگ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ صارف کے انٹرفیس کے لحاظ سے بھی بہت آسان ہے، جس کو وہ ہر وقت ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ دھیرج مورتھی ایک پروفیسر اور ٹویٹر سے متعلق 2 کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹویٹر میں جمہوریت کی ایک خاص سطح موجود ہے جو صارفین کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کے ذریعے لوگ بہت ہی سچی اور کھری بات کر سکتے ہیں، اور وہ انتہائی تیزی کے ساتھ جواب حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، اور انہیں ایسے لوگوں کی طرف سے بھی رد عمل مل جاتا ہے جو وہ عام طور سے حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوتے۔ ٹویٹر پر اطلاعات جس پیمانے اور تیز رفتار پر سفر کرتی ہیں، اس نے دنیا بھر کی سماجی تحریکوں میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بلیک لائیوز میٹر نامی تحریک کے بانیوں کا کہنا ہے کہ اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ تحریک بھی نہ ہوتی۔ ظاہر ہے کہ عرب اسپرنگ، روس میں سنو ریولوشن، ہانگ کانگ اور یوکرین میں مختلف مقامات پر احتجاجی تحریکوں کے دوران بھی یہ ایک محرک ثابت ہوا ہے۔ لیکن ایک ریسرچر سنان ارل کا کہنا ہے کہ پابندیوں سے آزاد کمیونیکیشن کے عزم نے سازشی خیالات اور گمراہ کن معلومات میں اضافہ کیا ہے۔ ہم نے ان کے 10 برس کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ معلومات کی ہر قسم میں جعلی خبروں نے سچ کے مقابلے میں کہیں زیادہ دور تک، زیادہ تیزی، گہرائی اور زیادہ وسیع طور پر سفر کیا، اور یہ کہ سب سے زیادہ وائرل ہونے والی جعلی سیاسی خبریں تھیں۔
नतीजतन एक अहम अवामी शख्सियत पर इस साल पाबंदी आयद कर दी गई। मेरे ख्याल में उन्हें हकीकत में जिस चीज़ को तरजीह देने और किसी पेशरफ से मुतालिक सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि वो किसी अगले डोनाल्ड ट्रंप के अरूज के साथ कैसे निपटेंगे, और ये उस सूरत में दर हकीकत मुश्किल है जब आपके पास इस तरह की एक ऐसी शख्सियत हो जो कारोबार के लिए शायद बहुत अच्छी हो। इंटरनेट की इखलाकियात की माहिर आयरीना राइको का कहना है कि हुकूमती ज़वाबित की अदम मौजूदगी में मवाद में एतदाल रखने की जिम्मेदारी ट्विटर पर आयद होती है। मेरे ख्याल में वो जिस नौयत के प्लेटफॉर्म की तरह काम करना चाहते हैं, कुछ ममालिक के तनाजुर में ऐसा करना दर हकीकत दुश्वार साबित हो सकता है, जो मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातचीत के काबिल बनाते हैं जिस तरह के मौज़ूआत वो चाहते हैं। एक बात जिस पर बहुत से नक़ाद मुत्तफ़िक़ हैं वो ये है कि 15वीं सालगिरह के मौके पर इस कंपनी के लिए जो कभी खुद को आज़ादी तहरीर की पार्टी कहती थी, पुख्तगी हासिल करने के लिए अभी कुछ काम करना बाकी है। टीना ट्रिन के साथ फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। फौरी अपडेट्स के लिए मुतबादिल प्लेटफॉर्म के तौर पर ट्विटर एक मकबूल फोरम है। अवाम तो एक तरफ बड़े बड़े सियासतदानों से लेकर तंजीमों और मुल्कों के अपने ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनके ज़रिए मालूमात हर किसी तक बिलावास्ता या बिलवास्ता पहुंचाई जाती हैं। नीलोफर मुगल से जानते हैं दुनिया भर में ये ऐप सबसे ज़्यादा कहाँ इस्तेमाल हो रही है। गुज़िश्ता एक दहाई से दुनिया भर में एक वबा की तरह फैलने वाला सोशल मीडिया अब रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट सार्फिन में मकबूल हुए हैं। वहीं ट्विटर ने ख़बरों, मालूमात और नज़रियात को फैलाने के अपने एक अलग स्टाइल के ज़रिए सार्फिन में अपनी एक इनफरादी जगह बनाई है। इस साल के शुरू में दुनिया भर में ट्विटर अकाउंट्स की कुल तादाद 1.3 अरब रिकॉर्ड की गई है। आदाद व शुमार के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर ट्विटर पर एक्टिव यूज़र्स की तादाद 19 करोड़ 20 लाख है, जबकि रोज़ाना 50 करोड़ ट्वीट्स की जाती हैं। सोशल नेटवर्क ट्विटर ख़ास तौर पर अमेरिका में मकबूल है, जहां जनवरी 2021 तक इसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद 6 करोड़ 93 लाख थी। जापान और भारत बिलतरतीब 5 करोड़ 9 लाख और 1 करोड़ 75 लाख सारिफीन के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान में फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बरअक्स ट्विटर के सारिफीन की तादाद कम होने के बावजूद ट्विटर खासा नुमाया नज़र आता है। इंटरनेट ट्रेंड्स और इंटरनेट पर आज़ादी इजहार पर नज़र रखने वाले इदारे बाइट्स फॉर आल की जानिब से शेयर की गई मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में एक्टिव ट्विटर यूज़र्स की तादाद 20 लाख से ज़ायद है, जबकि इनमें 11.8% ख़वातीन और 88% से ज़्यादा मर्द हैं। वो पाकिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इनमें सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, जिनके 1 करोड़ 34 लाख फॉलोअर्स हैं। दूसरे नंबर पर वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव असद उमर हैं। तीसरे नंबर पर सहाफ़ी, कॉलम निगार और मुसन्निफ़ हामिद मीर का अकाउंट है, और चौथे नंबर पर मरियम नवाज शरीफ हैं, जिनके ट्विटर फॉलोअर्स 60 लाख हैं। पाकिस्तान में ये ऐप कितनी मकबूल है, आम पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कहते हैं और क्या राय रखते हैं, इसका एक सैंपल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हमने इकट्ठा किया है। आइए देखते हैं। मैं ट्विटर जो है ना लास्ट 10 ईयर से जो है ना मैं बाकायदा तौर पे जो है ना यूज़ कर रहा हूँ, और ज़्यादातर जो मैं फ़ॉलो करता हूँ पॉलिटिकल को, स्पोर्ट्स को और इकोनॉमिकल जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उन्हीं को मैं फ़ॉलो कर रहा होता हूँ। बिल्कुल मैं यूज़ करता हूँ, करंट अफेयर्स की न्यूज़ फॉलो करने के लिए यूज़ करता हूँ बेसिकली। अभी पेंडेमिक में क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद होने लगे थे तो इस वजह से उसके लिए भी फॉलो किया था, और बेसिकली करंट अफेयर्स के लिए ही सिर्फ। जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उसकी जो डिबेट्स चल रही होती है उस पर मैं ज़्यादा कमेंट्स करता हूँ, या जो मोटिवेशनल स्पीकर जो मैसेज देना चाहते हैं या जो स्पीच करते हैं उस पर मैं ज़्यादा डिबेट में पार्टिसिपेट करता हूँ। मैंने एक दफ़ा ट्विटर यूज़ करना शुरू किया था, बट इट इज़ अ लॉन्ग टाइम आई हैव लेफ्ट इट, मतलब मैं दोबारा नहीं यूज़ करता ट्विटर को। आई बिलीव कि ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट है इसके अंदर। मैं तकरीबन जनवरी 2013 से ट्विटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, और चूँकि बीइंग एन एक्टिविस्ट, एक एक्टिविस्ट के नाते से मैंने उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं पेशावर के हवाले से, यहाँ जो मिलिटेंसी गुजरी है इसके हवाले से, और भी अगर कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है उसके ज़रिए से, तो वो मैं टाइम टू टाइम इस पर डालता हूँ, और मुतल्लिका लोग जो है उसकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ट्विटर मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो इसको यूज़ नहीं करता। उसमें ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उनका यूजेज नहीं होता, तो उनके साथ फिर मेरा भी इसको जो है इस्तेमाल बहुत कम है।
پاکستانی صحافیوں میں سب سے زیادہ اور پاکستان بھر میں تیسرے نمبر پر فالوورز ہیں صحافی اور کالم نگار حامد میر کے. خبر سازی اور خبر کی ترسیل میں حامد میر ٹویٹر کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں، آئیے جانتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا یعنی کہ ٹویٹر اور فیس بک جو ہے، اس پہ جو خبر پھیلتی ہے اور جو ریگولر میڈیا ہے یعنی کہ ٹی وی چینل یا اخبار، اس میں بڑا فرق یہ ہے کہ جو ریگولر میڈیا یعنی ٹی وی چینل اور اخبار میں جو بیٹھا ہوا صحافی ہے وہ آنسریبل ہے، اس کی آئیڈینٹی کا سب کو پتا ہے. جبکہ سوشل میڈیا پہ یعنی ٹویٹر یا فیس بک پہ کوئی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، تو اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر آپ اس کو رپورٹ کرتے ہیں تو اکثر کا ٹویٹر یہ کہتا ہے جی کہ اس بندے نے اگر آپ کو گالی دیا ہے یا اگر آپ کو دھمکی دیا تو ہمارے رولز کی وائلیشن نہیں کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. ٹویٹر اور فیس بک کے فالوورز کی تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. خود میرے ٹویٹر پہ فالوورز جو ہیں وہ 6 ملین سے زیادہ ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اخبار میں لکھتا ہوں یا جو میں ٹی وی پہ کہتا ہوں اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے. اور اسی لیے میرے خیال سے آج بھی جو ریگولر میڈیا ہے، اخبار ہے، ٹی وی ہے، اس کی کریڈیبلٹی زیادہ ہے. ٹویٹر اور فیس بک کی کریڈیبلٹی کم ہے. تو حامد میر کی رائے میں تو ٹویٹر خبروں کے لیے ایک مستند ذریعہ نہیں ہے. کراچی میں قائم ڈیجیٹل رائٹس ایڈوکیسی گروپ بولو بھی کی شریک بانی فرحیہ عزیز کے مطابق دوسرے سوشل پلیٹ فارمز کے مقابلے میں جو باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، مقبولیت سب سے زیادہ ٹویٹر کی ہے اور اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے. ٹویٹر پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کو مقبولیت اس لیے بھی حاصل ہے کیونکہ یہاں پہ جو سیاسی گفتگو ہے اور حکومت کے بھی نمائندے ہیں، یہاں پہ صحافی بھی ہیں، عام جس طرح سے آپ کے شہری ہیں وہ بھی اس پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، تو پولیٹیکل ڈسکورس کافی زیادہ ہوتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارگیٹنگ بھی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ انڈیویجولس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہو ٹرولنگ کے ذریعے یا کوآرڈینیٹڈ اٹیکس جو ہم ہیش ٹیگس کے فارم میں دیکھتے ہیں، کیمپینز جو لوگوں کے خلاف ہوتی ہیں. سو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا، تمام سوشل میڈیا کا یہ استعمال بھی کیا جا رہا ہے. جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں اس کی طرح ٹویٹر کیوں اتنا پاپولر نہیں ہے، یعنی یوزرز اتنے نہیں ہیں جتنا کہ دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں اس پر دیکھنے میں آتے ہیں. ٹویٹر جو ہے سیاسی گفتگو کے لیے کہ وہاں نیوز میڈیا کے لوگ وہاں جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں، آپ کی حکومت کے اہلکار اور پاکستان کے حوالے سے بھی یہ اس طرح سے ریلیونٹ ہے. پھر کیونکہ آپ کا آج کل آڈیو ویژول میڈیمز زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں، انسٹاگرام مقبول ہے، ٹک ٹاک مقبول ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لیکن آڈینس بھی الگ ہے. تو ٹویٹر پہ کم یوزرز ہونا آئی تھنک وہ ایک پلیٹ فارم اور اس کے آڈینس کے حوالے سے بات ہے کہ اس کا استعمال کس چیز کے لیے ہو رہا ہے. سو آئی تھنک جو پولیٹیکل ریلیونس ہے وہ ابھی بھی اس وقت ایز اے میڈیم ٹویٹر کی ہی ہے. گزشتہ کچھ سالوں سے جو ٹویٹر پر جو ٹرینڈز دیکھنے میں آ رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس نے آزادی اظہار کو کتنا فروغ دیا ہے اور کتنا دبایا ہے؟ جو ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے صحافیوں کی، یا ابھی ہم دیکھیں عورت مارچ کے حوالے سے جو بیکلاش آیا ہے، جس طرح کے ڈاکٹر کر کے یا تو فالسلی کیپشن ویڈیوز پھیلائی جاتی ہیں یا پلاکارڈز پھیلائے جاتے ہیں، تو اس کا جو رد عمل ہے ظاہر ہے ایک چلنگ افیکٹ کاز کرتا ہے. ٹارگیٹنگ بھی اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سیلف سینسر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چیزیں بند کر دینا، نوٹسز بھیجنا یا ایف آئی آرز یا مقدمے قائم کرنا یا سمنز بھیجنا، تو اس سے بھی ایک ظاہر ہے کہ چلنگ افیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. اور جس طریقے کی ٹارگیٹڈ اٹیکس لانچ کیے جاتے ہیں لوگوں پر، اور ان کے پاس وہ ریکورس بھی نہیں ہے کہ وہ رپورٹ تو کر دیتے ہیں، چلے 1 اکاؤنٹ کر دیا، 2 اکاؤنٹ کر دیے، لیکن یہ پوری بوچھار ہوتی ہے ان پر کہ ایک تسلسل سے دن چلتے رہتے ہیں ان پہ اٹیکس، ان کی ٹائم لائنز بھر جاتی ہیں، بہت لوگ میوٹ کر دیتے ہیں نوٹیفیکیشنز، بہت لوگ ٹویٹر بریک لے لیتے ہیں یا سوشل میڈیا بریک یا ڈی ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں اپنے اکاؤنٹس. سو یہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اس کا جو اثر ہے پھر اس طرح کے کیمپینز کا، وہ یہ ہے کہ لوگ پھر ان پلیٹ فارم سے ہٹ جاتے ہیں، یا چاہے وہ ٹیمپریریلی ہو یا پھر پرماننٹلی ہو. پاکستانی حکومت نے چین کی بنی سائنو فارم ویکسین کی 10 لاکھ اور کینسینو کی 60,000 ڈوزز یعنی خوراکوں کا آرڈر دے دیا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ اپریل میں ویکسین کی لاکھوں خوراکیں دستیاب ہوں گی جن کی فراہمی پائپ لائن میں ہے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی ہم منصب سے رابطہ کر کے مزید ڈوزز فراہم کرنے کی درخواست کی تھی. حکومت پاکستان نے کورونا سے بچاؤ کے لیے نجی شعبے کو بھی ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دی ہے
تاہم اس کی قیمت پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ نجی شعبے کو ویکسین درآمد کرنے کی اجازت دینے کا مقصد عوام تک اس کی جلد رسائی ممکن بنانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ ڈیجیٹل انڈسٹری کی اور سینما انڈسٹری کی۔ لاہور کی سینما انڈسٹری کے دو اہم حصے ہیں، ایک تو روایتی سینما اور ایک ڈیجیٹل سینما، لیکن دونوں ہی گزشتہ ایک سال سے کووڈ-19 سے بری طرح سے متاثر ہیں۔ فلم انڈسٹری کے زوال کے باعث شہر میں موجود 100 سے زائد سینماز میں سے پہلے ہی صرف 4 باقی رہ گئے تھے، جبکہ ڈیجیٹل سینماز بھی کرونا وائرس کے پہلے مرحلے میں بند ہونے کے بعد سے دوبارہ بحال نہیں ہو سکے۔ فلموں کی نمائش نہ ہونے سے کون کون متاثر ہو رہا ہے؟ لاہور سے سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں کہ فلموں کی نمائش رکنے سے سینما اور فلم انڈسٹری کو کتنا نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ ہے لاہور کی ایبٹ روڈ، جہاں کبھی تھوڑے تھوڑے فاصلے سے درجنوں سنیما گھر آباد تھے، اب صرف 3 رہ گئے ہیں جو مقامی سطح پر بننے والی پنجابی فلموں کے دم سے زندہ ہیں، لیکن کووڈ-19 کے باعث 2020 سے اب تک کوئی بھی نئی فلم نہیں بنی۔ گزشتہ برس مارچ سے اگست تک سنیما بند رہے۔ احتیاطی تدابیر اپنانے کی شرط پر سنیما گھروں کو کھلنے کی اجازت بھی ملی تو نیا مواد نہ ہونے کے باعث پرانی فلمیں ہی نمائش پر لگا دی گئیں۔ ہم نے آفر دی تھی 3 فلمیں دیکھیں 100 میں، نہیں آئے لوگ۔ پنجاب کی تمام سکرینیں بند، کتنی دیر یہ ایسے 8-8 10 بندوں کو ہم کریں گے؟ سینما میں فلم لگے گی تو سینما چلے گا، ورنہ یہ تو عمارت ہے۔ ابھی یہ پلازا سینما ٹوٹ گیا، وہ بھی کووڈ کی وجہ سے ٹوٹا ہے۔ سب سے پرانا سینما تھا انگلش فلم کا، وہ ختم ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس روڈ پہ سارے سینما ختم ہو جائیں گے۔ یہاں قائم بیشتر سنیما گھروں نے اپنی عمارتوں کے باہر کا احاطہ ریسٹورنٹ اور ورک شاپس کو کرائے پر دے رکھا ہے تاکہ تنخواہوں اور بلوں کی ادائیگی ممکن ہو۔ ماضی میں لالی ووڈ کو نامور فلمیں دینے والے فلم ساز قابل دید فلموں اور شائقین کی کمی کے لیے صنعت کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو بھی ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ ایک ہی فلم کو اب 12 دفعہ ان کے کریکٹروں کے نام بدل دیں اور بیچ میں متن وہی ہے، سٹوری وہی ہے۔ جو فلمیں بنتی گئی نا، اسسٹنٹ تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کام تو ہم کر رہے ہیں، کیوں ہم بتاتے ہیں، کپڑے ہم بتاتے ہیں، بولنا ہم سکھاتے ہیں، کہ ڈائریکٹر کا ہے کہ 5 لاکھ لے رہا ہے۔ یہ ہمیں تو وہ ڈائریکٹر بن گئے جو پچھلے ڈائریکٹر تھے، جو کچھ سیکھ کے آئے تھے انڈیا سے، وہ اپنی جھولی بیچارے چلے گئے لے کے۔ دوسری طرف لاہور میں جدید طرز پر بنے ڈیجیٹل سنیما گھروں میں نئی طرز کی پاکستانی فلمیں اور ہالی ووڈ کی انگریزی یا ڈبڈ موویز نمائش کے لیے لگتی ہیں۔ کووڈ-19 کی پہلی اور دوسری لہر کے بعد یہ سنیماز مارچ 2021 میں نمائش کے لیے کھلنے کے انتظامات مکمل کر رہے تھے، یہاں تک کہ شائقین کا خیر مقدم کرنے کے لیے ایک نئی ہالی ووڈ فلم کا افتتاحی شو بھی سجایا گیا، لیکن کورونا کی تیسری لہر نے انہیں کھلنے سے پہلے ہی بند کر دیا۔ سارے گھر بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں، بٹ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی ہے کہ اگر چیزیں کھل بھی رہی ہیں تو سارے SOPs کے ساتھ ساتھ کھل رہی ہیں، بیکاز ابھی تک کووڈ ختم نہیں ہوا، تو ہمیں اگر ہم انجوائے کریں تو ہمیں احتیاط برقرار رکھنا چاہیے۔ جہاں اتنی ساری چیزیں کھل گئی ہیں تو وائی ناٹ سینما، اور لاہور میں تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ سینما کے سب ہم کتنے دلداز ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ چیزیں اسی طرح بہتر چلتی رہیں تاکہ ریوائول جو ہے وہ کنٹینیو رہے۔ سنیما گھروں کا نہ کھلنا فلمی اداکاروں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے۔ چند فلموں کے علاوہ جو ہے کچھ خاص شوٹ بھی نہیں ہوا، بیکاز سنیما کا بھی انسرٹن تھا۔ اب اگر سنیماز کھلیں گے تو فلم میکرز کو کانفیڈنس ملے گا کہ ہاں جی ایگزیبیشن کرنے کے لیے جگہیں ہیں، سنیماز کھل گئے ہیں تو اب وہ فلمز بنائیں گے۔ سنیما گھر روایتی ہوں یا ڈیجیٹل، کووڈ-19 کی موجودگی میں دونوں کی بساط کو خطرہ ہے، کیونکہ دونوں طرز کے سنیماز میں تماشائی نئی فلم دیکھنے سے محروم ہیں اور کبھی بند اور کبھی کھلے سنیماز میں نیا دکھانے کو کچھ نہیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ کووڈ سے بچیے، اسٹے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔